السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بہت ہی خوبصورت سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ جدائی کیا ہوتی ہے اسے اب پتہ چلا تھا، اور عمر کا اکیلا پن بھی۔ کیا وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا یا حقیقت میں تنہا ہو گیا تھا؟ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رضیہ کی موت اسے ہر پل بے قلب کیے جا رہی تھی۔ موت کی وجہ نہیں، اس کے اندر طوفان برپا کا رکھا تھا۔ تھوڑا سا آرام کر لو ابا، عائشہ نے سوجی ہوئی آنکھوں سے باپ کی طرف تکیہ بڑھایا، جو تقریباً پوری رات ہی گھٹنوں میں سر دیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آرام کیسے آتا؟ 30 سالہ شادی شدہ زندگی میں پہلی بار وہ رات کو گھر میں نہیں تھی، ورنہ تو بیٹیوں سے ملنے یا کسی بھی خوشی غم میں اکیلی شریک ہوتی تو دن ہی دن میں واپس آ جاتی تھی۔ ہنا کے ابا اکیلے ہوں گے، بیمار رہتے ہیں، ضرورت پڑ جائے گی ان کو کسی چیز کی تو تنگ ہوں گے۔ پھر اب تو ہر رات ہی اکیلا رہوں گا، یہ خیال ہی غلام حیدر کی نسیں کھینچ رہا تھا۔ کون پسلیوں پہ گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کرے گا؟ گرم گرم قہوہ اور سوپ کیسے بنائے گا؟ یاد چنگاریوں کی طرح سینے پہ گر کے دل و جگر جلا رہی تھیں۔ جب وہ اس کے گھر میں آئی تو وہ غیر سنجیدہ سا بکھرا بکھرا نوجوان تھا۔ والدین میں ذہنی ہم آہنگی اور اتفاق نہ ہو سکا تو وہ الگ ہو گئے، تو ماں اسے لے کر نانا نانی کے پاس آ گئی۔ تب وہ 2 سال کا تھا، 5 سال کا ہوا تو ماں نے بھی جیون ساتھی چن لیا۔ باپ نے کبھی اس کی خبر ہی نہ لی کہ کس حال میں ہے۔ ستیلا باپ شروع میں تو ٹھیک رہا، پھر اس کے ستیلے بہن بھائیوں کی آمد کا تانا بن گیا۔ ہر سال ایک بچے کا اضافہ، وہ اپنی قدر کھونے لگا۔ ماں چھوٹے بچوں میں مصروف ہوتی اور وہ بھوکا ہی اسکول چلا جاتا۔ جیسے تیسے 10ویں جماعت پاس کر لی، اب ستیلا باپ کھل کر اسے برا بھلا کہتا۔ طبیعت میں انا اور خودداری تھی، لہٰذا ایک دوسرے شہر سے آئے تو اس کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک چھوٹی سی نوکری ڈھونڈ لی تو گزر بسر ہونے لگ گئی تھی۔ کبھی کبھار ماں سے ملنے چلا جاتا، باپ کی صورت سے نا آشنا تھا۔ پھر ایک شادی میں ایک دور کی خالہ کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ پڑھا لکھا ہے، کماتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اکیلا، نہ ساس نہ نند۔ ارے آج کل کہاں ملتا ہے ایسا رشتہ؟ ایک بڑی بوڑھی نے مشورہ دیا۔ 4 بیٹیاں ہیں تیری، بیاتے بیاتے بوڑھی ہو جائے گی۔ ارے کیا تو بات چلاؤں؟ تب خالہ نے نیم رضامندی کا اظہار کر دیا، حالانکہ دل سے چاہ رہی تھیں کہ رشتہ ہو جائے۔ بڑی بیٹی تیزی سے قد نکال رہی تھی اور باپ 4 سال سے چارپائی پہ پڑا تھا، اور وہ رضیہ کی اٹھان دیکھ دیکھ کے باولی ہو جا رہی تھی۔ زندگی ایک نظام میں جڑ گئی۔ اسکول ٹیچر تھا، پر ہمیشہ دیر سے جاتا، رات دیر تک دوستوں کی محفلوں میں رہتا۔ اب تو ہر چیز گھڑی کی سوئیوں پہ چلنے لگی تھی۔ رضیہ خواب بہت دیکھتی تھی، جاگتی آنکھوں کے خواب۔ خوابوں اور امیدوں کے بغیر زندگی کاغذ کے پھولوں جیسی ہے، جیسے خوشبو کی۔ غلام حیدر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فرش پہ دری کے اوپر بیٹھا وہ تقریباً اکڑ گیا تھا، جوڑ جوڑ دکھنے لگا۔ رضیہ کبھی اس کی طرف سے آ جاتی تو کبھی اس طرف سے۔ جب سے وہ پلاٹ کی پہلی 3 قسطیں جمع کروا کر آیا تھا، وہ بہت خوش اور پرجوش تھی۔ اپنے گھر کی تمنا جیسے کسی جوک کی طرح اس کے من میں چمٹ گئی تھی۔ ہر وقت کی رضیہ گھر کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ غلام حیدر، تم نے سائن تو ٹھیک طرح سے کیے ہیں نا فارم پر؟ ہاں ہاں، یہ تو کوئی پوچھنے کی بات ہے، بھلا کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے؟ کہیں رضیہ نے فکر مند ہو کر غلام حیدر سے پوچھا۔ تو بڑی وہمی عورت ہے، وہ ہنس کر کہتا۔ تم نے پوچھا ہم وہاں کب تک رہیں، گھر بنا سکیں گے؟ رضیہ کی آنکھوں کا اضطراب صرف وہی سمجھ سکتا تھا جس نے اسے 30 سال سے اپنے گھر کے خواب کے ساتھ جیتے دیکھا تھا۔ سنو غلام حیدر، ہم 2 کمرے بنائیں گے، ایک اپنے لیے اور ایک عائشہ اور ہنا کے لیے۔ جب بھی وہ آتی ہیں، رات گئے تک بچے کتنا شور کرتے ہیں،
صبح تک میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے۔ چھت پر جانے کے لیے کتنی سیڑھیاں بنیں گی؟ اور پھر وہ کہیں دور خلاؤں میں گھورنے لگتی تو غلام حیدر کو لگتا کہ وہ دل ہی دل میں جیسے سیڑھیاں گن رہی ہو، 1 2 3۔ مگر تم اکیلے چھت پر کبھی نہ جانا، وہ اچانک بولی، کسی کا ہاتھ پکڑ کے جانا، نظر بہت کمزور ہو گئی ہے تمہاری، پہلے گھر بن جائے تو پھر تمہاری آنکھوں کا آپریشن بھی کروا لیں گے۔ دونوں ہی دن رات اپنی 2 مرلہ کی متوقع جنت کے تانے بانے ہی میں الجھے رہتے تھے۔ یہ خواب ہی تو غریب کی زندگی میں تلخیاں کو کم کرنے کا آسرا اور امیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں سے کم ملی، ورنہ تو سینے میں سانس بھی گھٹنے لگتی ہے۔ کئی کمزور لمحے آئے، ٹوٹ کر بکھر جانے والے، لیکن وہ ایک دوسرے کا سہارا بن کر محبت کی گھنی چھاؤں میں آگے بڑھتے رہے۔ اسی دوران 2 ننھی پریاں آنگن میں آ گئیں۔ رضیہ کو بیٹے کی چاؤ تھی۔ بیٹیاں تو رب کی رحمت ہوتی ہیں بھلی مانس، دیکھ تو کیسے گھر مہک رہا ہے ہمارے گھر ان کلیوں کی خوشبو سے۔ غلام حیدر دونوں کو کھیلتا دیکھ کر نہال ہو جاتا۔ ماسٹر کی تنخواہ میں کب تک گھر چلتا؟ اس نے شام کی ٹیوشن لینا شروع کر دی۔ کب دن نکلتا سورج ڈھلتا پتہ ہی نہ چلتا۔ جب دونوں بہنیں گریجویٹڈ ہو گئیں تو ان کی بیاہ کی فکر سے غلام حیدر کے کندھے جھک گئے۔ ہمیشہ حلال کمایا اور بچوں کو کھلایا، دال روٹی اور بچیوں کی تعلیم و تربیت پہ محنت کی، حالانکہ اس کے ساتھ والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور اپنے گھروں کے مالک ہو گئے۔ بچیوں کی شادی کے چکر میں ایسے گھر چکر بنے کہ گھر کا خیال تو کسی کونے میں مایوسی کی چادر اوڑھ کے سو گیا جو وہ جوانی سے دیکھتے آئے تھے۔ تاروں بھرا آسمان، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ہلکولوں کے خیال ہی سے دونوں کی آنکھیں موند لگی۔ سنو غلام حیدر، گرمی میں چھت میں بیٹھ کے ٹھنڈے پانی کا پیالہ پینے میں کتنا مزہ آتا ہوگا نا؟ مجھے تو سوچ کر ہی پیاس لگ گئی ہے۔ حفظ زدہ کمرے میں دور پڑے پنکھے کی وہ حسرت سے دیکھتی اور کونے میں بڑے چھوٹے سے واٹر کولر سے پانی نکالنے لگ جاتا۔ ریٹائرمنٹ کا پیسہ لیا اور کچھ کمیٹیاں وغیرہ اکٹھی کر کے اور گھر میں کی گئی بچتوں کو ملا کر بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دیتی۔ غلام حیدر جیسے پھر سے جوان ہو گیا۔ بیٹیوں کے فرض کی ادائیگی والدین کو کتنا معتبر اور آزودہ کر دیتی ہے۔ بلا شبہ گھر ایک دم سونا ہو گیا۔ رضیہ بات بات پہ یاد کر کر کے اپنی بیٹیوں کو روتی، ارے بھلی مانس، بیٹیاں گھر رکھنے کی چیز نہیں۔ مہاراجہ نے گھر نہ رکھی، یہ غریب ماسٹر کیسے رکھتا ان کو؟ اللہ تعالیٰ بیٹا ہی دے دیتا، گھر میں بہو آتی، پوتے پوتیاں کھیلتے تو رونق لگ جاتی۔ وہ جل کر کہتی، یہ قدرت کے فیصلے ہیں بھری مانس، ہمارا کیا مجال کے دخل دیں؟ رب کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے بھلائی ہے، وہ اس تسلی دیتا تو وہ سر ہلا کر اپنی خاموش ہو جاتی۔ وہ ایک بار پھر ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ بیٹیاں باپ کو حوصلہ دیتی تھیں، عزیز و اقارب تسلیاں دینے لگے، مگر اس کے سینے میں تو آگ سی لگی تھی جسے زدہ زار بہتے آنسو بھی بجھانے میں ناکام تھے۔ بیٹیوں نے سہارا دے کے کھڑا کیا تو وہ لڑکھڑا کے رضیہ کی چارپائی پہ گر گیا۔ نیند کا جھونکا آنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ رضیہ کا صندوق کھول کے کچھ تلاش کرنے لگا۔ کپڑوں کی تہوں کے نیچے سے شاپر میں لپٹا ایک نقشی پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ چاروں طرف سے اسے گھما گھما کر دیکھ رہا تھا۔ آنسوں کے دھندلانے میں منظر بدلنے لگا۔ ان کی بڑی بیٹی ہے نا، جو 6 ماہ کی تھی تو وہ رضیہ کو میلے پہ لے کے گیا تھا کہ اچانک ایک دکان پہ وہ ٹھک کر کے رک گئی۔ دھوپ میں لشکارے مارتا چاندی جیسا برتن رضیہ نے جھپٹ کر کے اسے ایک نقشی پیالہ اٹھا لیا۔ میرے پاس پیسے کم ہے رضیہ، وہ قیمت سن کر بولا۔ ٹھیک ہے، اپنا سوٹ نہیں لیتی، صرف ہنا کا فراق ہی خرید لیں گے، لیکن مجھے یہ پیالہ دے دو، رضیہ بولی۔ تو غلام حیدر شرمندہ سا ہو گیا۔ غریب کچھ خریدنے چلا بھی جائے تو نہ تو صرف حسرتیں اور نئے دکھ خرید کر ہی لاتا ہے۔ وہ بھی اس کی ضد کے آگے ہار گیا۔ رضیہ کو پیالہ تو لے دیا مگر سوٹ لے کے نہ دے سکا جو وہ کل رات دیکھ کر آیا تھا۔ وہ ساری رات اس کی تعریفیں کرتا رہا۔ دکان کے سامنے سے گزرا تو اس نے سوچا کاش وہ سوٹ بک گیا ہو تو دل میں اس چبھن سے بچ جائے گا جو کانٹے کی طرح گھڑا تھا۔
سوٹ اپنی پوری آبوتاب سے ٹنگا اس کی مفلسی پہ ہنس رہا تھا، مگر رضیہ کے چہرے پہ سوٹ سے زیادہ خوبصورت اور نکھرے رنگ بکھرے تھے۔ اسے سوٹ نہ ملنے پہ ذرا بھی ملال نہ تھا۔ غلام حیدر سوچ رہا تھا، ہماری خواہشیں ہمیشہ ادھوری کیوں رہتی ہیں؟ آخر تم اس پیالے کا کیا کرو گی؟ گھر میں ہم ہیں ہی کتنے لوگ، اور ڈھیر برتنوں کا ہے۔ جب اپنا گھر بنے گا نا غلام حیدر، تو اس کی چھت پر بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پیا کریں گے اس میں۔ تو وہ کتنی ہی دیر میں اس کی معصومیت پہ ہنستا رہا کہ وہ چڑ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے، نہیں بنے گا ہمارا اپنا گھر؟ وقت پر لگا کے اٹھتا رہا اور پیالہ صندوق کی سطح سے ہوتا ہوا نیچے پیندے میں چلا گیا۔ رضیہ کے خوابوں کی طرح بچیاں پہننے کے بعد گھر میں کچھ تنگ دستی سی ہو گئی۔ غلام حیدر نے دکان پہ چھوٹی سی نوکری کر لی، گزارا پھر چلنے لگا۔ 2 بندوں کا کیا خرچہ تھا، لوگ ہی ختم نہ ہوتا، مگر جب عائشہ ہنا آ جاتی دونوں ہی میں اڑ جاتا۔ وہ اکثر شکایت کرے، ارے بھالی مانس، جو ان کے حصے کا لکھا ہوتا ہے کھا لیتی ہیں، کیوں نہ شکری کرتی ہے؟ تو پھر اچانک ایک دم غلام حیدر نے دیکھا اخبار میں اشتہار تھا کہ 2 مرلے کی پلاٹ قسطوں پہ دیے جا رہے ہیں۔ وہ آتے ہوئے اخبار گھر لے آیا، رضیہ کو دکھایا تو کھل اٹھی۔ برسوں سے کونے میں سوئے خوابوں میں مایوسی کی چادر پھیلی اور پھر جاگتی آنکھوں کا تارا ہو گیا۔ نہیں نہیں غلام حیدر، ہم یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ کچھ بھی کریں ہم گھر ضرور بنائیں گے، ہم پینشن کے پیسوں سے گزارا کر لیں گے، ساتھ والی کے ساتھ کمیٹی ڈال کر پہلی میں لے لوں گی، تم دکان والے سے کہو چند ماہ کا ایڈوانس دے دے۔ بھلے ہی مکان کرائے کا ہے، ہم کون سا بھاگے جا رہے ہیں، اتنے سالوں سے بیٹھے تو ہیں یہاں پر۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی جا رہی تھی، اچھا اچھا کرتے ہیں کچھ۔ وہ مسکرایا تو رضیہ کو امید بن گئی۔ سر پہ قرض چڑھا، وہ پہلی 3 قسطیں ادا کر آیا، اب 5,000 ماہانہ عطا کرنے تھے۔ آج اس نے رضیہ کے چہرے پر برسوں بعد پھر وہی رنگ دیکھا جو نقشی پیالہ خریدتے ہوئے دیکھا تھا۔ خواہشوں کے رنگ کسی عمر میں بھی پھیکے نہیں پڑتے۔ غلام حیدر نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا۔ غلام حیدر بڑی دیر تک پیالے کو دیکھتا رہا، جانے کتنی ہی بار اسے رضیہ نے مان جا اور محبت سے لپیٹ کے رکھا تھا، اسی لیے برسوں بعد بھی اس کی آبوتاب ویسی ہی تھی۔ اس نے کبھی بے پناہ مسائل کے باوجود بھی پیالے اور اسے جوڑی خواہشوں کو ماند پڑنے نہیں دیا۔ جب وہ 3 ماہ کی قسطیں جمع کر کے آیا تو رضیہ نے ایک بار پھر پیالے کو اس جان فشانی سے رگڑا کہ وہ ڈر گیا، جیسے وہ آخری بار مانج رہی ہو۔ جانے یہ منحوس خیال اسے کیوں آیا؟ رضیہ پیالے کو بار بار دیکھ رہی تھی، کبھی پانی سے بھر کر ہونٹوں کو لگاتی، پھر لو برستے چھت کے پنکھے کو دیکھتی اور پھر برا سا منہ بنا کر مسکرانے لگی۔ اب بس کر دو اس کو، غلام حیدر نے ٹوکا، کیوں آج ہی تو اسے چمکانے کا وقت آیا ہے؟ دیکھو تو صحیح غلام حیدر، اس پہ کتنا گندا کلیاں جیسے کھل سی گئی ہوں۔ ہاں ہاں، تھوڑی دیر تمہارے ہاتھ میں اور رہا نا تو خوشبو دینے لگے گا۔ وہ غلام حیدر کہتا ہوا مسکرا کے دکان پہ چلا گیا۔ سیڑھیاں بڑی اور چوڑی رکھنا، عائشہ اور ہنا کے بچے شرارتی ہیں، کہیں گر نہ جائیں۔ اکثر وہ گھر کو چاروں طرف سے حقارت سے دیکھتی کہ کتنا گھٹن زدہ گھر ہے۔ زندگی کے 30 سال تو اس نے اس گھر کے سینے میں گزارے تھے، اس گھر کو تو وہ دڑبا کہتی تھی۔ پھر 3 ماہ بعد وہ قسط جمع کروانے جا رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض، بڑی مشکل سے سلوٹیں نکالی تھی۔ رضیہ جاتے ہوئے اس کے بوٹ پرانے کپڑے سے صاف کرنا بھی نہ بھولی۔ وہ بار بار بول رہی تھی، یہ ضرور پوچھنا کہ ہم گھر کب تک بنوائیں گے، اگر وہ اجازت دے تو سیمنٹ اور اینٹوں والوں سے بات کرتے آنا۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ گھر واپس آیا تو اس کا منہ لٹکا دیکھ کر وہ پریشان تھی۔ کیا بات ہے غلام حیدر، کیا وہ ابھی گھر بنانے کی اجازت نہیں دے رہے؟ کوئی بات نہیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے،
مگر غلام حیدر سارے راستے سوچتا رہا کہ وہ کیسے بتائے گا رضیہ کو ہمارے ساتھ تو بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہے۔ وہ جگہ تو بکاؤ تھی ہی نہیں، کوئی فراڈ کمپنی چکما دے گئی ہے۔ تم بتاتے کیوں نہیں ہو کیا ہوا ہے؟ اور پھر الفاظ اس کے لبوں سے پھسلنے لگے۔ رضیہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو ایک ہائے کے ساتھ وہ زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ رضیہ غلام حیدر کی چیخ سے در و دیوار ہل گئے اور پھر اسے ہوش نہ رہا۔ رضیہ کے بعد جیسے اس کا دل بھی دنیا سے اڑ گیا ہو۔ اس نے ٹرنک سے پیالہ نکالا اور کچھ سوچ کر قبرستان کی طرف چل پڑا اور راستے سے کچھ باجرہ اور چاول لے لیے اور قبر پر بکھیر کے پانی بھر کر پیالہ اس کی قبر پہ رکھ دیا۔ اگلے دن جب وہ سویرے سویرے قبر پر گیا تو نقشی پیالہ وہاں نہیں تھا، پیالہ وہاں سے غائب تھا۔ وہ بوڑھے گورگن کی جھونپڑی تک گیا، اس کا بیٹا بیٹھا سگریٹ میں چرس بھر رہا تھا۔ دیکھو، وہ مریل سی آواز میں بولا، کل میں نے اپنی بیوی کی قبر پر ایک نقشی پیالہ پانی بھر کے رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر قبر تک آیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، سگریٹ کا گہرا کش لیا، زیر لب مسکرایا اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کوئی مٹی وٹی کا پیالہ رکھ دیتے نا بڑے میاں، ایسے خوبصورت چیزیں تو کوئی قبرستان میں بھی نہیں چھوڑتا۔ اور جھونپڑی کی طرف وہ چل دیا۔ غلام حیدر قبر پر گر گیا۔ وہ قبر سے چمٹ کر یوں رو رہا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اب کوئی رضیہ کا بے جان جسم بھی نکال کر نہ لے جائے۔